میں خون ہے یہاں پر نماز یاد آئی تو مولا نے ان کو ایک دعا دی جو ہر نمازی کے لیے مولا حسین کی دعا ہے ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. تمہیں اس وقت نماز یاد آئی، خدا تمہیں نماز گزاروں کے ساتھ مشہور فرمائے. مصلی کون ہے؟ یعنی گویا یہ دعا تھی، تمہیں نماز یاد آئی، خدا تمہیں اس نماز گزار کے ساتھ مشہور فرمائے جس نماز گزار کے قدموں میں خنجر ہوتا تھا، تیر ہوتا تھا، لیکن تیر پاؤں میں ہونے کے باوجود وہ خدا کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا تھا. سجدے کا خدا کا درد اتنا غالب رہتا تھا کہ پاؤں میں پائلس تیر کا درد وہ امام بھول جاتا. امام سے کہتے ہیں ابو سما میں سواسائی، خدا تمہیں علی جیسے نماز گزاروں کے ساتھ مشہور، نبی جیسے نماز گزاروں کے ساتھ مشہور ہے. تو آداب مجلس معرفت کی ضرورت ہے. ایک ہی محرم نہیں، ایک ہی مجلس وضو کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن انسان کے اندر اس کا خیال. میں یہ ہینڈس اپ ہو کے یہ یہاں اعلان کر رہا ہوں، میں نے اس ٹاپک کا حق ادا نہیں کیا اور نہ کرنے کا دعویٰ ہے. آداب مجلس اس کے لیے ایک ایسا عالم دین چاہیے کہ جس کی روح میں کربلا اتر گئی ہو. اس لیے کربلا کچھ لوگوں کی زبان پر ہے میری طرح، لیکن کچھ لوگوں کی فقط زبان پر نہیں ہے. کربلا کچھ لوگوں کی روح میں سرایت کرتی ہے. شہید قاسم سلیمانی کی روح میں کربلا سرایت کرتی ہے. انجینئر ابو مہدی جیسے شہیدوں کی روح میں کربلا سرایت کر چکی تھی. اس لیے وہ ہر جگہ ہر مقام پر کربلا کی نظر آتے تھے. ہر جگہ ہو ہر مقام پر کربلا کی نظر آتے تھے. لوگ ہمیں محرم و سفر میں یہ سیاہ لباس دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں یہ ماتمی ہے، یہ حسینی ہے. 2 مہینے محرم و سفر کے بعد لوگ ہمیں یہ نہیں پہچانتے یہ حسینی. آج تو ان کو پوچھنا نہیں پڑتا آپ شیعہ ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ حسینی ہیں. ہماری یونیفارم بتا رہی ہے. 10 مہینے کے بعد ان کو پوچھنا پڑتا ہے آپ کا کس قوم سے تعلق ہے. اگر ہمارا کردار اتنا بلند ہوتا تو وہ کہتے ہیں اچھا تمہارا تعلق اشنلب قوم سے ہے. کردار تو شہید سلیمانی وہ شہید سلیمانی جیسے لوگ جن کی روحوں میں کربلا پیوست ہو چکی. وہ گھر میں بھی حسینی تھا، وہ گھر سے باہر بھی حسینی تھی، وہ آفس میں بھی حسینی تھی، وہ مسجد میں بھی حسینی تھی، وہ مجلس میں بھی حسینی تھی. وہ دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے بھی حسینی تھے. ان کے ساتھ وہ دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے بھی حسینی تھے. کل میں نے آداب مجلس کے سلسلے میں عرض کیا، آداب مجلس میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے مجلس میں آنے سے پہلے اپنے آس پاس مومنین ہمسایوں کے ساتھ ریلیشن ٹھیک کیجئے، تب جا کے آپ کے ریلیشن اہل بیت کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں. آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن ٹھیک کیجئے. اور یہ آنسو کیوں بہانا ہے؟ تاکہ
آنسو بہا کر ہمارے اندر یہ احساس جاگ جائے کہ باہر مجلس سے باہر میں ہمیں لوگوں کے ساتھ ریلیشن اور رشتہ ٹھیک کرنا ہے، تب جا کے ہمارا حسین اور امام زمانہ جو ان مجلسوں کے صاحب و مالک و وارث ہیں ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب سنیے شہید سلیمانی، یہ وہ لوگ جن کے ریلیشن ہر ایک کے ساتھ حسین، معاف کیجیے گا، بہت سارے لوگ جب گھر میں ہوتے ہیں ان کی بیوے سے پتہ چلتا ہے یہ حسینی نہیں لشکر یزید کا کوئی سولجر ہے۔ آپ کو رحم نہیں آتا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بوڑھے باپ کو کنٹینیوس کی خوشی خوشی سہارا دیتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو 24 گھنٹے میں اپنے بیوی بچوں کو گھر میں ہاتھ بٹاتے ہوں؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ قوم نعرے حیدری لگاتی ہے تو چومتی ہے، لیکن جب ان کا عمل دیکھتے ہیں تو ان کے عمل میں علی کا کوئی جھلک بھی نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کو پتا ہے علی و فاطمہ زہرا میں کیسا ریلیشن چلتا ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ ہمارے نوجوانوں کو پتا ہے علی و فاطمہ زہرا کا ریلیشن کیسا تھا؟ اتنی محبت کسی زنو شوہر میں نہیں دی ہوئی زمین پر جتنی محبت بھری زندگی، عشق بھری زندگی فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ نے بسر کی۔ پیغمبر کہتے ہیں میں ایک دن علی کے گھر گیا تو میں نے اتنا حسین منظر دیکھا، کیا میں نے دیکھا، پیغمبر کی حدیث ہے، میں علی کے گھر گیا میں نے اتنا حسین منظر دیکھا، میں نے دیکھا چکی کے ایک طرف علی مرتضیٰ، چکی کے ایک طرف فاطمہ زہرا، اور دونوں چکی پیس رہے ہیں اور بچوں کی روٹی تیار کر رہے ہیں۔ تو میں نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ پالنے والے کیا علی گھر کے ہاتھوں گھر کے کاموں میں بھی فاطمہ زہرا کا ہاتھ بتا رہا ہے۔ پیغمبر کے دل کو ٹھنڈک پہنچی، فوراً کہا میں تم دونوں کو ہاتھ بتانا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ تم دونوں میں سے میں کس کی جگہ لے لوں؟ اس کائنات کے امیر نے کہا جس کو یہ احساس تھا اس گھر کا بوجھ مجھ سے زیادہ فاطمہ کے شانوں پر ہے، کہا یا نبی اللہ یا رحمت اللہ آپ فاطمہ کی جگہ بیٹھیے، اس لیے کہ ان کو چکی چلاتے چلاتے مجھ سے زیادہ تکلیف ہے۔ آپ میں سے کسی نے نعرے حیدری لگانے والوں، آپ میں سے کسی نے اپنی ماں کے ہاتھ سے جھاڑو اٹھایا، ماں آج سنڈے میں فری ہوں، آج گھر کے سارے کام یہ غلام انجام دے۔ میں قاسم سلیمانی کے گھر میں ان کے باپ ان کے چھوٹے بھائی رضا نے ہمیں ایک چھوٹی سی وہ جو ہے آج کل گھروں میں بناتے ہیں ایک سبزی بناتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں وہ گرین اوپر سے وہ پلاسٹک لگاتے ہیں، اندر سے اس میں سبزی بنا دیتے ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو سمجھ گئے نا؟ جو سمجھ گئے تو تمام شہیدوں کی بلندی درجات کے لیے اور ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے سزا دی جائے۔ ہمارے یہاں اس کو گرین ہاؤس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گرین ہاؤس، آپ وہ بھی کہتے ہیں نا گرین ہاؤس، اوپر وہ پلاسٹک کو لگے تو مجھے لے کے گئے، کہا بابا سال کے 12 مہینوں میں صرف 2 مہینے گرمی ہوتی تھی، وہ 2 مہینے کنٹینیو نہیں، کسی مہینے میں 1 دن، کسی مہینے میں آدھا دن، کسی مہینے میں 2 دن، کسی کبھی 2 مہینے کے بعد 3 دن، کہا وہ بیٹھتے نہیں تھے گھر میں۔ یہ جو آپ گرین ہاؤس دیکھ رہے ہیں
اس کے نیچے جو آپ سبزی دیکھ رہے ہیں یہ بابا نے اپنے ہاتھوں سے خود بنائی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیر جس کے کردار میں داعشی درندوں کے ساتھ لڑتے لڑتے علی کی شجاعت کی جھلک نظر آتی تھی، گھر میں بھی بیوی بچوں کو ہاتھ بٹا کر اس کے کردار میں علی مرتضیٰ کی خدمت کی جھلک نظر آتی تھی۔ ایک بلند صلاحیت ہے کہ یہ ملٹی ڈائمینشن انسان کی تربیت کر سکتا ہے، اس میں یہ طاقت ہے، اہل بیت میں یہ طاقت ہے، یہ ملٹی ڈائمینشن انسان کی تربیت کر سکتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ملٹی ڈائمینشن انسان وجود میں آئے، مادم ہو وہاں بھی حاضر، مرثیہ ہو وہاں بھی حاضر، عزاداروں کی خدمت ہو وہاں بھی حاضر، قوم کے غریبوں مسکینوں لاچاروں محتاجوں کی رات کے اندھیرے میں خبر نہیں ہو وہاں بھی حاضر، قوم کی ایجوکیشن پر ہونا ہو، اس پر پلاننگ کرنی ہو، اس پر منصوبہ بندی کرنی ہو وہاں بھی حاضر، آس پاس کوئی نان مسلم محتاج ملے وہ اپنے قوم کے ہر عزادار ہر منزلی کا دروازہ کھٹکھٹائے، بھائی ہمارے آس پاس ایک نان مسلم بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، اس کی خون کی ضرورت ہے، چلو آؤ، کون کون خون دینے کے لیے تیار ہے۔ میں کوئی داستان نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے اہل بیت ایسے ہی تھے، اہل بیت ایسے ہی، کیا اہل بیت کا دروازہ فقط ان کے کلمہ بول لوگوں کے لیے کھلتا تھا؟ کیا بیوی کا دروازہ فقط ان کو ماننے والوں اور علی کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کھلتا تھا؟ نہیں، وہ تو کبھی کبھی دشمنوں کے لیے بھی کھلتا تھا، وہ دروازہ کبھی کبھی دشمنوں کے لیے کھلتا تھا۔ میں قاسم سلیمانی کی بات کر رہا ہوں، آج اپنی مجلس کے بارے میں ہم نے جو کہا کہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہو، ایک قطرہ آنسو ہمیں امام زمانہ کے قریب بننے کا سبب بنے گا، پھر ایک قطرہ آنسو کے سبب نہیں امام زمانہ خود ہمیں ڈوب دے آئے گے، امام خدا بھی ڈوبنے آئیں گے۔ یہ شہید داعش کے کچھ درندوں نے اپنے ہتھیار چھوڑے جب سیریا میں جنگ ہو رہی تھی، ابھی جنگ ہو رہی تھی، کہاں ان کا وہ زور، کہاں وہ اپنے جانوروں کی طرح دلوں میں چھپے ہوئے ہیں، جنگ ہو رہی، کچھ درندوں نے اپنے ہتھیار چھوڑے، ہتھیار کن کے سامنے چھوڑے؟ مرجعیت کے سپاہیوں کے سامنے، سیستانی صاحب کے سپاہیوں کے سامنے، خامنئی صاحب کے سپاہیوں کے سامنے، آج کے زمانے کے ماتمیوں کے سامنے۔ ان سے پوچھا گیا بھائی تم لوگ تو رات بھر جاگتے تھے، اپنے اوپر نیند حرام کرتے تھے کہ یہ سلیمانی زندہ زندہ ملے، یہ ابو مہدی زندہ زندہ ملے، تم نے ہتھیار کیوں چھوڑے؟ میدان جنگ میں اہل بیت نے جو ذمہ داری انسان کے شان پر ڈالی ہے ان کا خیال رکھنا، تو ان درندوں نے کہا کہ گھر سے پیغام آیا، بیوی نے پیغام دیا، باپ نے میسج لکھا، ماں نے میسج لکھا، بیٹا تم جن رافضیوں کو زندہ زندہ پکڑنے کے لیے رات بھر جاگتا ہے، بیٹا تجھے پتا ہے تیرے بچوں کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ اس لیے کہ تو گھر کا کمانے والا تھا، تو بہکاوے کا
منصوبے کرتا ہے، وہ رافضی تیرے بچوں کی غذا لانے میں رات بھر مصروف ہوتے. تم داعشی درندے کہا اچھا ہم سمجھ گئے تھے یہ اعوذ باللہ درندے ہیں، یہ رافضی ہیں. ارے یہ تو پوری زمین پر خدا کے فرشتے ہیں، ان کے ساتھ لڑنا گوارا نہیں ہے، ان کا کردار طے کرنے کا. ہم فرشتوں کے ساتھ لڑے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمانی اور مہدی میدانی جنگ میں بھی اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میدانی جنگ میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے تو اس فیملی کا کوئی بچہ گمراہ ہو گیا، ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے، اب اس کو فیملی سفر کر رہی ہے، ان کو کھانا نہیں ہے، ان کو بچوں کی یونیفارم نہیں ہے، ان کے بیماروں کو دوائی نہیں ہے، یہ کون دے گا؟ ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ نہیں ہم یہ سمجھاتے ہیں ہمیں اپنے قاتلوں کے ساتھ بھی غرض ہے. جب ابن ملجم نے علی مرتضیٰ کو قتل کیا تو مولا علی علیہ السلام کے سامنے جو کٹورے میں دودھ پیش کیا گیا، مولا نے امام حسن سے پوچھا بیٹا حسن ابن ملجم کو بھی دودھ پلایا یا نہیں؟ امام حسن نے یہ بھی کہا نہیں، مولا ہم کو نہیں دیں گے، ہمارے سینے پر ابن ملجمی کی تلوار کی تو بات ہے. انہوں نے نہیں کہا. خاندان نبوت نے اپنے بچوں کو جذباتی نہیں، اپنے بچوں کو اطاعت و فرمان برداری سکھائی تھی. اور کربلا میں جگہ جگہ یہ منظر بے نظر آتے ہیں. کربلا میں جگہ جگہ ہمیں یہ منظر نظر آتے ہیں. میں جس میں جوان بیٹھے میں ان سے کہہ رہا ہوں، خود میرے مولانا نے جو بلاغے میں فرماتے ہیں کہ جوان کا دل انما قلب الحدث کالارض الخالیہ، یہ جوان کا دل خالی زمین کی طرح نرم ہوتا ہے. ماں القی فیہا من شیء قبلتہ، جب اس دل میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے جوان کے اندر قبول کرنے کی کیپیسٹی اور ظرفیت بوڑھے لوگوں سے زیادہ ہوتی. روزہ اشرف مولانا حسین نے 3-4 خطبے دیے لشکر کو ہمارے ساتھ کے. جب پہلا خطبہ مولانا حسین نے دیا ایسے شجاع اشرف مجھے پڑھنا چاہیے تھا، اس وقت پڑھ رہا ہوں. روزہ اشرف کا ایک خطبہ ہے، شجاع اشرف کا الگ ہے. مولانا ان سے بات کر کس طرح کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے تیر تلوار ہتھیار مکمل طور پر تیار کیے ہیں حسین اور حسین کی اولاد کو قتل کرنے کے لیے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے آپ کس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب صبح عاشورہ مولانا حسین نے نماز تمام کی، پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کی، اس کی طرف پیش آ رہے ہیں. پھر اپنے ساتھیوں کی طرح ساتھ گفتگو کرنے کے بعد لشکر ہمارے ساتھ کے سامنے گئے. حسین علیہ السلام حسین نہیں تھا، گویا یہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا یہ خود محمد مصطفیٰ رحمت بانٹنے کے لیے گئے تھے. مولانا حسین کی پہلی تقریر کا ایک حصہ 2-3 جملے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اندازہ دیکھو شیعت کیا کس آئیڈیولوجی کا نام ہے، حسینیت کس آئیڈیولوجی کا نام ہے. اور حسینیت ہی اس نفرتوں سے بھرے ہوئے دنیا کو پیسفل دنیا بنا سکتی صرف حسین ہے. ابھی یوکرین میں بھی جنگ ہو رہی ہے، ہو سکتا کل خبر آ جائے چائنا اور امریکہ کی بھی جنگ ہو جائے. ہم جنگوں پر خوش نہیں ہیں. ابھی رہبر نے جب یوکرین اور رشیا کی جنگ ہوئی، ہم جنگوں پر خوش نہیں ہیں. ان جنگوں میں عام لوگ مارے جاتے ہیں. البتہ اہم یہ ہے، رہبر نے کہا تھا اہم یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ ان جنگوں
پیچھے کن کے مفادات ہیں؟ ہر فتنے کے پیچھے ہماری، ہر فتنے کے پیچھے امریکہ. ہم جنگوں سے راضی نہیں ہیں. اب کسی جنگ میں آپ کو یہ منظر نہیں دکھائی دے گا جو منظر کربلا میں دکھائی دیا. 30,000 لشکر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. حسین نے بھی جنگ کی تیاری کی، لیکن تلواروں کی جنگ سے پہلے حسین علیہ السلام نے دل جیتنے کی جنگ کی تیاری کی. لوگ طوفان کے بعد رسکو اور بچاؤ کی کارروائی کرتے ہیں، حسین جنگ سے پہلے ہی بچاؤ کی کارروائی کرتے ہیں. جب زلزلہ آتا ہے، جب طوفان آتا ہے، جب گولے برستے ہیں تو رسکو کارروائی بڑھتی ہے، بچاؤ کی کارروائی بڑھتی ہے، بچاؤ کی ٹیمیں آگے آتی ہے. لیکن ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ نجات کی کشتی جنگ سے پہلے آگے بڑھی. بچنا چاہتے ہو تو سوار ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. تو حسین کے سامنے گئے. پھر ان سے مولا حسین کے گفتگو کا انداز ہے کہ مجھے بیان کرنا نہیں آئے گا، اس لیے کہ حسین کو کے کلام کو بیان کرنے کے لیے وہ پاکیزگی چاہیے، وہ درد چاہیے، درد انسانیت. انسان کے اندر وہ درد ہو، اس کو یہ احساس ہو کہ انسان بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بنی آدم روئی زمین میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بلڈنگیں امپورٹنٹ نہیں ہے، ان بلڈنگوں میں رہنے والے لوگ امپورٹنٹ ہیں. یہ اتنے امپورٹنٹ ہے ان انسانوں کے لیے 1,24,000 پیغمبروں نے اپنے اوپر نیند اور آرام حرام قرار دیا. تو حسین علیہ السلام صبح عاشورہ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنے کے بعد لشکروں کا ایک ساتھ کے ساتھ سامنے گئے. کس لیے؟ اس لیے نہیں، یہ کی اسٹریٹجی نہیں کسی طرح ان کے کیا توجہ کو ہٹا دے اور ہمیں پانی ملنے کے لیے کوئی راستہ نکلے. نہیں، اس لیے گئے تاکہ ان میں سے کسی نہ کسی کو بچائے نارے جہنم سے. مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، 47 سے پہلے آپ نے سنا ہوگا الحمدللہ یہاں صالح علماء آتے رہتے ہیں. الحمدللہ یہاں صالح علماء آتے رہتے ہیں. اس وقت بھی یہاں آپ کے بسکین صالح علماء موجود ہے. صرف حقیق طالب علم کو لانے میں آپ کو چوک ہو گئی ہے. تو امام حسین خطبہ دے رہے ہیں ایھا الناس، لوگوں اسمعوا قولی، میری بات سنو. کس کی بات؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت زہرا. کن سے کہہ رہے ہیں؟ 30,000 کے بشر. ایھا الناس، لوگوں اسمعوا قولی، میری بات سنو. اللہ تعجلوا، جلدی کس بات کی؟ جلدی کس بات کی؟ جملہ سنیے گے میرے بھائی. ان 10 دنوں کی مجلس کا نچوڑ یہی جملہ. پھر مولا فرماتے ہیں جلدی مت کرو حتی اعظکم، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں. کیا کروں؟ نصیحت جس کو کہتے ہیں عربی میں نصیحت، یعنی کسی کی بلائی چاہنا، لیکن اس بلائی چاہنے میں انسان کا کوئی پوشیدہ انٹرسٹ اور فائدہ نہ ہو. کبھی کبھی آدمی انسان کو نصیحت کرتا ہے بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھنا، باپ کا خیال رکھنا ہے، لیکن اندر سے چھپا ہوا ہوتا ہے، کیا مفاد چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ انسان بڑا پیچیدہ مخلوق ہے نا بھائی. زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے. دنیا کی سب سے عجیب و غریب اور پیچیدہ مخلوق کا نام کیا ہے؟ بنی آدم. امام فرماتے ہیں ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا، لوگوں میری بات سنو، جلدی مت کرو حتی اعظکم، تاکہ میں تمہیں نصیحت
تیر تیار کیے، جنہوں نے تلوار تیار کی، جنہوں نے نیزے تیار کیے، ان کے بارے میں مولا یہ احساس رکھتے ہیں ان کی ہدایت کا حق میرے شانوں پر ہے، ان کو راہ راست پر لانے کا حق میرے شانوں پر ہے، ان کی بھلائی کا حق میری شانوں پر ہے۔ حتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم، لوگوں مجھے معاف کر دے دو، مجھے اپنا حق ادا کر دے دو۔ حسین قاتلوں کا، دشمنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ حسین کہیں گے ہاں، جو دین میرے نانا لے کے آئے اس میں انسان اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بھی ریسپانسبل اور ذمہ دار ہوتا ہے، اپنوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہی ایک چیز تھی کہ مولا بار بار لشکر عمر سعد کے سامنے جاتے تھے اور خطبے دیتے تھے کہ حق ادا ہو جائے، اس چیز کی حق کا حق، ہدایت کا حق، لوگوں کی ہدایت کا حق ادا ہو جائے۔ جب دشمن کا حق ہماری گردن پر ہے تو آپ جن کے ساتھ ساتھ ماتم کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔ جب دشمنوں کا حق انسان کی گردنوں پر ہے تو جن کے ساتھ ساتھ اب یا حسین واہ حسین کر کے سینے پر ماتم کرتے ہیں، ان سینہ زنوں کے بارے میں آپ اپنے آپ کو ذمہ دار اور ریسپانسبل سمجھتے ہیں۔ جب پانی روکنے والوں کا حق امام گردن پر محسوس کر رہے ہیں، شانوں پر محسوس کر رہے ہیں، تو ایک ہی مجلس میں حسین کے غم میں رونے والوں کے سلسلے میں آپ اپنے شانوں پر ذمہ داری محسوس کرتے یا نہیں کرتے؟ جب راستے روکنے والوں اور بچوں کو تڑپانے والوں کے بارے میں حسین ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں تو آپ بھی کی طرح ایک سیاہ لباس پہنے ہوئے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے، علم سجائے ہوئے، علم ہاتھ میں لیے ہوئے، ایک ہی حسین پر رونے والے، ایک ہی علمدار پر رونے والے، دو ایک ہی طرح کے شہیدوں کے پر رونے والوں کے بارے میں آپ ذمہ داری کا احساس کرتے یا نہیں؟ ماتمیوں کے یہاں کسی گھر میں کوئی پریشانی ہو، ان کی پریشانی کو آپ اپنی پریشانی سمجھتے یا نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر انہی ماتمیوں میں سے کوئی گھر میں کسی کو کوئی سختی ہو، کوئی حاجت ہو، کیا آپ اس کی حاجت کو اپنی حاجت سمجھتے یا نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو یقین مانیے تو ایسی حالت میں ایک قطرہ آنسو ہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، ورنہ آنسو بھی بہاتے آپ، مایوس بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے عزاداروں کے بارے میں، ماتمیوں کے بارے میں، شیعوں کے بارے میں، حسینیوں کے بارے میں بالکل بیگانہ ہے، بالکل بیگانہ ہے۔ اب پھر آپ کو اپنے ماتم و عزاداری کے بارے میں نظر ثانی کرنی ہوگی۔ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ جس طرح نماز کی صفوں میں تاکید کی گئی ہے، صف لوگوں کے شانے ملے ہوئے ہوں، کیوں؟ کیا شانے ملے ہوئے بغیر خدا نماز قبول نہیں کر سکتا ہے؟ قبول کر سکتا ہے، جماعت کے بغیر بھی قبول کر سکتا ہے۔ شہید استاد مرزا مفتری کہتے ہیں خدا گھر میں بیٹھ کر بھی نماز قبول کر سکتا ہے۔ تاکید کی مسجد میں آؤ، تاکید کی کہ یہ شان شانوں سے ملے ہوئے ہو تاکہ تمہیں شانہ بہ شانہ چلنے کی پریکٹس ہو جائے، شانہ بہ شانہ چلنے کی پریکٹس ہو جائے۔ مجلس میں اہل بیت نے کہا کھانا کھلاؤ، کیوں؟ ثواب بٹورنے کے لیے، تاکہ
آپ کو اپنے قوم پر خرچ کرنے کی عادت پیدا ہو جائے. آپ قوم کی تعمیر میں، آپ قوم کی سربلندی میں، آپ قوم کے عزت میں، آپ قوم کے ترقی میں اپنا شیئر اور اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہو جائے. جن شہیدوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور بھی چیزیں ہیں خطبات مولا حسین میں. ٹائم باقی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم چاہتے ہیں آج مجلس مختصر ہو، آپ کو ماتم کرنے کا موقع ملے. اگر 2-3 خطبے اور تھے مولا حسین کے اور علی علیہ السلام کے بھی خطبات میں، اس میں 1-2 باتیں کہنا چاہتا تھا. زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ ان شہیدوں نے ان مجلسوں سے عظیم درس حاصل کیا. میں نے پہلی مجلس میں شہید عباس بابائی چیف ایئر مارشل کا ذکر کیا کہ وہ کیسے ایئر مارشل ہونے کے باوجود ننگے پیر مجلس میں حاضر ہوتے. وہ کیسے ایئر مارشل ہونے کے باوجود ہاتھ میں بیاض لیتے تھے اور ماتم کرتے تھے. وہ کیسے ایئر مارشل ہونے کے باوجود خاک اپنی پیشانی پر بنتے تھے، بالوں پر بنتے تھے اور 9 محرم اور 10 محرم کے جلوسوں میں ننگے پیر شرکت کرتے تھے. ان شہیدوں کو اس مجلس نے بہت کچھ دیا تھا. اسی شہید کی ماں کہتی ہے، اس شہید کی ماں کہتی ہے کہ ایک دن جب یہ ایران عراق وار کے دوران ایک فوجی چھاؤنی میں رہتا تھا، ایک دن رات کے اندھیرے میں میرے گھر آیا فوجی چھاؤنی سے. ماں کی نقل کرتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا بیٹا عباس رات کے اندھیرے میں اس وقت کہاں تھے؟ کہا ماں آپ چادر پہنیے، برقع پہنیے اور میرے ساتھ آئیے. میں نے کہا بیٹا 12 بج چکے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کل چلتے ہیں. کہا ماں اب عباس کہہ رہا اب آئیے میرے ساتھ آئیے. ان کی ماں کہتی ہے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا. میں گاڑی میں بیٹھی تو میں نے گاڑی میں دیکھا گاڑی کے پیچھے بہت سارا چاول رکھا ہوا ہے، بہت سارا تیل کے ڈبے رکھے ہیں، بہت سارا گھر کے کھانے کے اخراجات رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بیٹا رات کے اس اندھیرے میں کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ کہاں وہاں جائیں گے کسی علی والے کے دروازے پر. کہا پھر ایک گاؤں میں ہم گئے، وہاں عباس کی گاڑی روکی، ایک دروازے کی طرف مجھے اشارہ کیا. کہا ماں وہ جو دروازہ دکھائی دے رہا ہے نا ماں، آپ کو یہ چاول اٹھانا ہوگا، آپ کو یہ تیل اٹھانا ہوگا، اس دروازے تک پہنچا دیجیے گا. اس اندھیری رات میں گاڑی کی لائٹ چالو رکھوں گا اور آپ اسی گاڑی کی لائٹ سے دروازے تک پہنچے. ان کی ماں کہتی ہے میں نے وہ چاول اٹھائے، میں نے وہ تیل اٹھایا، میں نے وہ دوسری چیزیں اٹھائی. جب میں دروازے کے قریب پہنچی تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اتنے میں عباس نے گاڑی کی لائٹ بند کر دی. آزادہ چیف ایئر مارشل پائلٹ امریکہ کے کالج سے پڑھا ہوا جوان. آزاداری نے اس کی انجینئرنگ کی ہے، حسینی انجینئرنگ کی ہے. آزاداری نے مجلس نے اس کی حسینی مہندسی کی ہے، اس کے شعور کی انجینئرنگ کی ہے، اس کے فکروں کی انجینئرنگ کی ہے، اس کے ٹیلنٹ کی انجینئرنگ کی ہے، اس کے صلاحیتوں کی انجینئرنگ کی ہے. ان کی ماں نقل کرتی ہے میں آئی نے کل بھی کہا ان مجلس میں کیا صلاحیت ہے، کس طرح کے لوگوں کی انجینئرنگ کرنے کی یہ صلاحیت رکھتی ہے مجلس سے. کہا میں دیواروں کو تھام کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک خاتون آئی. اندھیرے میں نہ اس نے مجھے پہچانا نہ میں نے اس کو پہچانا. میں جو لے کے آئی تھی میں نے ان کو تھما لیا، وہ چلی گئی اور میں دیواروں کو پکڑتے پکڑتے گاڑی کے قریب پہنچی. میں نے جب گاڑی کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا میرے حسین کا غلام عباس بابائی، پائلٹ عباس بابائی، ایئر مارشل عباس بابائی گاڑی کی سٹیئرنگ پر سر رکھے ہوئے رو رہا تھا.
میں نے سر اوپر اٹھایا، میں نے کہا عباس کیوں رو رہے ہو؟ عباس کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں رو رہا ہوں اس لیے علی کے مرنے والوں کی خدمت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوتا ہے، علی کے مرنے والوں کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا عباس بیٹا آج مجھے بتاؤ لائٹ کیوں خاموش کی؟ اس اندھیرے میں تمہاری ماں گر بھی سکتی تھی۔ دیکھو انداز کس طرح کی انجینئرنگ کرتی ہے مجلس کا، صلاحیت ہے ان مجلسوں میں کیا چاہتے ہیں ہم سے، کہتے ہیں جو ماں نے کہا بیٹا لائٹ کیوں بند کر دی؟ کہا ماں کل یہ خاتون کسی مجلس میں آپ کو دکھ بھی سکتی تھی، یہ پہچانتی آپ کو، اگر آپ کا چہرہ ان کو دکھائی دیتا تو اس خاتون علی کی کنیز کو شرمندگی ہو جاتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کسی جگہ شرمندہ ہو جائے۔ صرف لوگوں کو کھانا کھلانا کمال نہیں ہے، لوگوں کی عزت کا خیال رکھنا یہ کمال ہے۔ عباس بابا کہتے ہیں ان کی ماں سے کہتے ہیں ماں میں نے لائٹ بند کر دی تاکہ وہ علی کی محتاج کنیز آپ کو پہچان نہ پائے۔ کل سڑک پر اگر آپ ان سے مل جاتی، کل اگر آپ مجلس میں ان سے مل جاتی، وہ بیچاری شرمندگی کا احساس۔ یہ لوگ کہاں سے پیدا ہوئے؟ ہے کسی کالج کی پروڈکٹ نہیں، کسی کالج میں یہ صلاحیت نہیں، یہ صلاحیت انہی مجلسوں میں یہ صلاحیت ہے جن مجلسوں کو ہمارے مرحومین نے اپنے آنسوؤں سے آبیاری کی ہے۔ انہی مجلسوں میں یہ صلاحیت ہے جن مجلسوں کو ہماری ان غریب ماؤں نے اپنے آنسوؤں سے آبیاری۔ انہی مجلسوں میں یہ صلاحیت ہے جن مجلسوں کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے مرحومین نے، اس غربت میں وہ بیچارے گھر سے پانی لاتے تھے، اور ان مجلسوں میں اس زمانے میں آج تو ہر ایک پورے مجلس کو کھلاتا تھا، کھلا سکتا ہے۔ قدیم زمانے کی غربت میں، اس غربت کے زمانے کی عزاداری کا خلوص ہے کہ چراغ بجھانے کے باوجود بجھ نہیں سکتا ہے، ہر زمانے کو یہ حسینی پروانے دیتا رہتا ہے، سلیمانی دیتا ہے، ابو مہدی دیتا ہے، عباس بابا سیستانیوں، خمینیوں، کھوئیوں، خامنئی سارے اسی مکتب کے پروردہ ہے، سارے اسی مجلس کے رزلٹ ہے۔ ان مجلسوں میں جن مجلسوں میں ہمارے ماؤں نے حق ادا کیا، ہمارے بزرگوں نے حق ادا کیا ان مجلسوں کا۔ اس لیے یہ حقیر طالب علم جو آپ کی چوٹیوں کے برابر بھی نہیں ہے، ہر مجلس سے پہلے ان مرحومین کے لیے ضرور فاتحہ پڑھاتا ہے، یہی نہیں ہر جگہ۔ میں یقین مان رہا ہے شاید ہمارے علماء کا بھی بہت بڑا حق ہے، لیکن ہمارے ان مرحومین کا بہت بڑا، ہماری ان ماؤں کا بہت بڑا حق ہے، ہماری ایسی ماؤں کا بہت بڑا حق ہے۔ خدا ان سب کو ان مجالس کے صدقے کر جنت نصیب فرمائے۔ آج جس شہید سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں نہیں پوری دنیا سیکھ سکتی ہے، ہمارے جوان سیکھ سکتے ہیں، وہ شہید ہے کربلا کا 13 سالہ شہید قاسم سلیمانی۔ کہاں سے قاسم بنا؟ جب اس نے حسین کے قاسم کو اپنا قاسم سلیمانی کیسے قاسم بنا؟ جب اس کی ماں کے نگاہ میں حسین کا قاسم تھا۔ شب عاشورہ کی گفتگو ہے، شب عاشورہ کی گفتگو ہے کہ حسین شہیدوں سے کہہ رہے ہیں، کتنا عظیم منظر تھا، شہیدوں کو اپنی شہادت کی جگہ دکھا رہے تھے حسین، شہیدوں کو اپنی شہادت کی جگہ دکھا رہے تھے حسین۔ کاش اس محرم میں
میں کس جگہ کس مقام پر استعمال کروں گا. میری نگاہ میں تمہاری شہادت کا واقعہ ضرور. جب سارے شہیدوں کو کا مقام دکھایا، ایک مرتبہ قاسم کھڑا ہو گیا ایک کونے سے، کہا انا فی مرکز. چچا جان آپ نے سارے شہیدوں کو بتا دیا کون کون کل شہید ہو جائے گا. میرا نام نہیں لیا چچا جان، کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو کل شہید ہو جائیں گے؟ حسین تاریخ کو جواب دینا چاہتے تھے، دیکھو میری نگاہ میں کس کوالٹی کے لوگ شامل ہیں، کس کوالٹی کے جوان شامل ہیں، کس کوالٹی کے بچے شامل ہیں. حسین نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں، ذرا قاسم میرے سوال کا جواب دے دو. کیف الموت عندک، قاسم ذرا یہ بتاؤ راہ خدا میں شہید ہونا تمہاری نگاہوں میں کیسا ہے؟ قاسم نے کہا اعلی من الاصل. چچا جان میں تو خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہوں، جو جس خاندان میں بچوں کو دودھ میں شہادت کا جذبہ پلایا جاتا ہے. اعلی من الاصل لوگوں کی نگاہوں میں شہد شیرین ہوتی ہے، خاندان نبوت کے بچوں کی نگاہوں میں شہادت شیرین ہوتی ہے. تو چچا جان نے کہا ہاں قاسم تو بھی شہید ہو جائے گا، لیکن کس حالت میں؟ بڑی مصیبت اور آزمائشوں کے بعد قاسم شہید ہو جائے گا. روزہ شدہ آزاداروں ایک ایک جوان جانی ساری کر کے چلا گیا. ایک مرتبہ جب کوئی نہیں رہا قاسم خیمے میں آئے اپنے چچا سے اجازت لینے کے لیے. تاریخ نے لکھا ہے جب حسین سے قاسم اجازت لینے کے لیے آئے، حسین علیہ السلام نے قاسم کو گلے سے لگایا. دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے آزادارو، حسین بھی بے ہوش ہو گئے، قاسم بھی بے ہوش ہو گئے. اتنی محبت چچا بھتیجے کے درمیان، اتنا چاہتے تھے ایک دوسرے کو. ہوش آیا، قاسم کو مقتل کی طرف روانہ کیا. جب قاسم مقتل کی طرف روانہ ہوئے، جب جنگ شروع کی، تاریخ لکھتی ہے عمر صاحب نے جب دیکھا قاسم آ رہا ہے، عمر صاحب نے دل ہی دل میں کہا ایسے اس چھوٹے جوان کو شہید کروں گا، اس کی ماں بھولنے نہ پائے. ایسا حملہ کیا کہ قاسم کی گردن تن سے جدا ہو گئی. اپنے چچا جان کو آواز دی، ارے چچا جان، قاسم نے جان قربان کر دی. حسین تیزی کے ساتھ ہو گئے. جنگ کا ماحول ایسا ہوا کہ فوجیں اشکیا اندر پاس کرتے قاسم کے مدد میں دوڑ رہے تھے. شہید کہتے ہیں شہید مرزا مطہری 200 کوڑ سواروں کے قدموں کو توڑوں کے ٹاپو کے نیچے قاسم کا بدن پامال ہوا. حسین جب پہنچے کعبہ سے، چچا کتنے مجبور تھے، تم نے پکارا مگر وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے. پہلے والے جس طرح ایک شہیدوں نے اپنے وقت کے امام کی پیروی کی، ہمیں بھی امام زمانہ کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما.